الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق عطا فرماوے. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شریف فضائل حج و عمرہ ذی-قعد شریف دا مہینہ ہے اور آن والا مہینہ ذی الحج شریف دا ہے. تو کئی سعادت مند سفر حج وال روانن اللہ تعالیٰ انہوں نے سعادت نصیب فرمائی ہے. حج اسلام دا اہم رکن ہے. ارکان اسلام 5 نے. اللہ تعالیٰ دی توحید دی گواہی دینی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی دینی ہے پہلا رکن اسلام دا. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ 5 ارکان اسلام دے ہیں. حج نو اللہ تعالی فرض فرمایا جویں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی صاحب مال تے فرض ہے. جس نو اللہ تعالی طاقت دیتی ہے، صاحب مال ہے، سفر دا سامان رکھ دے، سواری رکھ دے، تو حج اللہ تعالی نے اس تے فرض کیتا ہے. ساؤنڈ یار نہیں شکیل انہوں ٹھیک کر یار، آواز کم کر دے تھوڑی کو دے دے. اگر کوئی بندہ
حج دے فرض ہون دا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی تو یقینی طور تے حج فرض ہے، اور اللہ نے قرآن مجید جو حکم فرمایا ہے، اس دا انکار کرن والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، اور حج دی طاقت ہوندیاں تاخیر کرن والا گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے، اور طاقت ہوندیاں حج نہ کرے تو پھر وہ عذاب دے جہنم دے عذاب دا وہ مستحق ہے۔ تو میرا بھائی حج فرض ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے، اور وہ خوش بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو اے فریضہ حج ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرن دے واسطے جدو مسلمان اپنے گھر تو نکل دے، اس سواری تے جس تے وہ سفر حج واسطے جا رہے ہے، خواہ وہ اونٹ دی شکل ہے یا وہ خچر دی شکل دے اندر ہے، تو ہر ایک قدم دے بدلے اللہ تعالی 1,00,000 نیکیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ توجہ ہے، 1,00,000 نیکی دا اجر و ثواب فی قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ اس نو عطا کردہ ہے۔ اور مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرن والا حاجی جو دو حج کرتے لوٹ دے، دوران حج او فحش کلام نہ کرے اور گناہ نہ کرے، تو اس انداز دے اندر لوٹ دے کہ جس طرح ماں دے پیٹ چو آج بہر آیا ہے، یعنی کوئی بھی گناہ اس تے نہیں ہوندہ اور گناہاں تو محفوظ ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب حج کرن والے نو عطا کردہ ہے، اگلے گناہ بھی معاف اور پچھلے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس دے معاف فرما چھڑدہ ہے۔ تیسری حدیث مشکاہ شریف دی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی حاجی دے گناہ اس طرح ختم کر دیے جس طرح بٹھی لوہے دا زنگ صاف کر دیے، سونے اور چاندی دی میل دور کر دیے، اسی طرح حاجی دے گناہ وانو ختم کر چھڑ دے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دی تاکید فرمائی۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نو اللہ تعالیٰ طاقت دیتی حج کرن دی، اور وہ حج نہ کرے طاقت ہے، حج نہ کرے طاقت ہون دے باوجود حج نہ کرے، پیسہ ہے مال ہے پھر حج نہ کرے، تو اللہ دے نبی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، وہ نصرانی ہو کے مرے یا وہ عیسائی ہو کے مرے۔ اللہ تعالیٰ دے نبی یعنی ناراضگی دا اظہار فرمایا، حضور نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، وہ نصرانی ہوتے مرے یا وہ عیسائی ہو کے مرے، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب مال ہوں دیا حج نہ کرے، تو پھر اللہ دے نبی نے ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمین شریفین دی فضیلت بیان کردیاں فرمایا اگر اساں نماز پڑھیے گھر دے اندر ایک نماز دا ثواب ہے، مسجد شریف دے اندر پڑھیے 27 نمازاں دا ثواب ہے، اگر مسجد نبوی شریف دے اندر نماز ادا کریے 50,000 نماز دا ثواب ہے، اور حرم کعبہ دے اندر نماز پڑھیے 1,00,000 نماز پڑھن دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماندہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی نے حضور نے فرمایا کہ جدو کوئی حاجی حج تے جائے تے واپس لوٹے، اللہ دے نبی فرمایا انہوں جا کے سلام کرو اور اس دے نال مصافحہ کرو، اور گھارے چ آن تو پہلا اس حاجی نو آکھو کہ اساڈے واسطے مغفرت دی دعا کرے
کیونکہ وہ بخشا ہویا ہے جو دعا منگے گا اللہ تعالیٰ تواڈی بھی مغفرت فرما دے گا۔ آواز کم رکھو، توجہ ہے تو صدقے جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ دیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں۔ امام حسن بصری ہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی دے خلیفہ فرماندے جیڑا بندہ ماہ رمضان المبارک شریف دے اندر ایک روزہ رکھ دے ایک روزہ ماہ رمضان شریف دا رکھ دے حرم شریف دے اندر اللہ رب العالمین لاکھ روزے رکھن دا ثواب عطا کر دے۔ انج سمجھے میں لاکھ روزے رکھے نے رکھا ایک ہے مگر لاکھ دا ثواب پائے گا۔ امام حسن بصری فرماؤندے نے اگر ماہ رمضان شریف دے اندر 3 عمرہ کرے 3 مرتبہ عمرہ کرے انہوں ایک حج دا ثواب مل جاوے گا۔ حضور نے فرمایا حج مبرور جڑی مقبول حج ہے جڑی رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندی ہے اس دا بدلہ دنیا دے اندر نہیں، حج دا بدلہ رب العالمین نے جنت رکھی انہوں جنت ہی عطا فرماوے گا۔ رب العالمین مدینے دے تاجدار نے حاجیاں دے واسطے دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے اللہ اللہم اغفر للحجاج، حج تے آن والے انو بخش دے۔ اے دعا خود کملی والے آقا رسول اللہ نے منگی۔ توجہ ہے گاج کے بولو میں کو کے بدلہ ہویا چلو چنگا میں کرا خیار شکیل۔ توجہ ہے بھائی حج تے آن والے دے واسطے خود کملی والے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت دی دعا فرمائی کہ اے اللہ حج تے آن والے انو بخش دے اور عمرہ تے آن والے انو بخش دے۔ تو میرا بھائی حج فرض ہے۔ حضرت علی بن موافق اللہ دے فقیر نے اللہ والے نے فرماندے نے میں حج بدل کیتا۔ کی مطلب کہ میں حج کیتا لیکن ان دا ثواب مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نو بخش دیتا کہ یا اللہ میں جو حج کر رہا اے رسول اللہ دے طرف حج ہے۔ حضرت علی بن موافق فرماندے میں کئی مرتبہ حج کیتے حج بدل رسول اللہ دے واسطے۔ فرماندن میں ایک رات سو گیا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا علی بن موافق تو میری طرف حج کیتے تو اندہ اجر کنا ملے گا کہ اے علی بن موافق جدو میدان معاشر دے اندر مخلوق خدا سختی دے اندر ہوئے گی ہر کسی نو نفس نفسی دا عالم ہونا ہے حساب دا انہاں نو جناب فکر ہونی ہے تو اے علی بن موافق میں محمد اس حالت دے اندر تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تینو جنت دے اندر لے جاواں تو اتنی فضیلت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو میرا بھائی جس نو اللہ تعالیٰ طاقت دیتی ہے وہ حج کرے جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو فرمایا کہ میرا گھر تعمیر ہو گیا ہے تے ان لوگاں نو حج واسطے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دیتی تو رب العالمین نے ہر انسان دے اس دے کان تک آواز پہنچا دیتی جس دی قسمت دے اندر اللہ تعالیٰ نے حج لکھا سی۔ ہر اس انسان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آواز نو سنیا اور جس نے سنیا اپنی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین اس نو حج دی سعادت نصیب فرمائے گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان توجہ ہے آقو سبحان اللہ اے بھی اللہ دے فقیر نے آپ فرمان دے نو میرا بھائی طاقت ہے حج کر حج بھی کر لیکن اپنے ارد گرد ماحول دے اندر نگاہ رکھ غریب نے انہاں دی خدمت کر عیالدار ہے محتاج ہے اس دی خدمت کر بیوہ عورت ہے مسکین ہے یتیم ہے اس دی خدمت کر
ہو سکتا رب العالمین تیری او خدمت اج قبول فرماوے کہ ہزارہا حجاں دا ثواب تینوں عطا فرما دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان اللہ دے فقیر نے آپ فرماندے میں حج واسطے تیاری کی تھی اور میرے بھائی میرے نال سن، اسا مسمم پکا مضبوط ارادہ کر لیا حج بیت اللہ تے جان دا۔ ماجرہ کی بنیا اسی جدو سفر شروع فرمایا چل دیا جدو اسی کوفہ دے اندر پہنچے آپ فرماندے میں کوئی سامان خریدنا، میں اس ارادے نال جدو بازار کوفہ وال جان لگیا رستہ دے اندر میں کی ویکھنا کہ ایک خچر مریا پہ ہے اور ایک با پردہ عورت اس دا گوشت کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ربیع بن سلیمان فرماندے میں اس تاکہ ہو گیا کہ عورت اس مردہ خچر دا گوشت کی کرے گی، ہو سکتا ہے اے بازار دے اندر جا کے فروخت کرے۔ فرماندے میں اس دی تاکہ رہا، پھر کی بنیا کہ اس عورت نے نا وہ گوشت کٹ کے ایک تھیلے دے اندر پایا اور وہ ٹر گئی۔ فرماندے میں بھی وہ دے پیچھے پیچھے چلا گیا، جدے جدے وہ مڑ دی گئی سفر کر دی گئی۔ ربیع بن سلیمان فرماندے میں بھی ان دے پیچھے پیچھے لگا گیا۔ چل دیا ایک بہت بڑا دروازہ آیا مکان دا، وہ عورت اس دے اندر داخل ہو گئی۔ ربیع بن سلیمان فرماندے میں بھی اس مکان دے دروازے تے پہنچ گیا، دستک دیتی، وہ عورت باہر آئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں پوچھیا بی بی تو گوشت لے کے مردار دا خچر مرے دا لے کے اندر داخل ہو گئی، وجہ کیے؟ وہ عورت کہنے لگی اللہ دے بندے میں ایک سید زادی ہاں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرا گھر والا سید سی، انتہائی نیک آدمی، نیک سیرت، با کردار سی، اللہ اللہ کرن والا۔ او فوت ہو گیا، ترکے دے اندر جو مال چھڑ کے گیا سی او میں گھر دے اندر بہ کے کھادا ہے۔ میں سید زادی ہاں، 4 میریاں بچیاں ہیں تے انہاں دا کھان پین ختم ہو گیا، 4 دنہ دا فاقہ ہے۔ میں گئیاں اس مردار دا گوشت لیا ہے، میں کسے تو منگنا گوارا نہیں کیتا کیونکہ میں سید زادی ہاں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ربیع بن سلیمان فرماندے جدو اس بی بی نے داستان بیان کی تھی میں سید زادی عورتاں 4 بچیاں دا ساتھ ہے، 4 دنہ دا فق ہے، کوئی شے کھان پین دی ہے نہیں۔ میں ایہوئی سمجھیا وے مردار گوشت میں اپنی بچیاں نو کھوا دیاں کیونکہ ساڑے واسطے حلال ہے۔ ربیع بن سلیمان فرماندن سوائے مجوسی مذہب دے ایک گروہ دے روئے زمین دا کوئی مذہب حرام گوشت کھان دی اجازت نہیں دیندہ۔ او بی بی کہنے لگی اللہ دے بندے ہے میرے واسطے جائے دے، میں سید زادی ہاں، میں بھی شریعت جان ہاں۔ ربیع بن سلیمان فرماندن میں حالت جدو ویکھی واپس آیا، 600 درہم چاندی دے سکے وہ میرے کول سن، سفر حج واسطے مال میرے کول سی۔ میں کوفہ دے بازار دے اندر گیا ہوا، 100 درہم دا میں آٹا خریدیا وے، 100 درہم دے میں کپڑے خریدے، باقی 400 درہم میں آٹے دے اندر چھپا دیتے۔ واپس آیا، میں حج دا ارادہ ترک کیتا، میں حج تے نہیں جاواں گا، انہاں بیوہ سید زادی دی میں خدمت کراں گا۔ فرماندل میں جدو آیا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بی بی آئی، آواز دیتی، میں بی بی آ گئی پردے دی حالت دے اندر، میں او سامان تھیلے دی شکل دے اندر 400 درہم وچ سن، 100 دینار دے کپڑے، 100 دینار دا جناب 100 درہم دا، 100 درہم دے کپڑے تے 100 درہم دا آٹا میں تھیلہ بی بی نو پھڑایا کیونکہ غریب سی نالے سید زادی سی، فاقیاں تو فاقے آ رہے سن۔ پیر باؤں فرماندہ چے چڑوے چنہ آتے کاری روشنائی تارے ذکر کرنی تیرا گلیاں دے
او پھرن نہ مانے آتے لالاں دے ون جارے شالا مسافری او کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بارے تاڑی ماری اڈا نہ باہو اسیا پئی اڈڑی ہارے اللہ ربی بن سلیمان فرمان دل میں اتھے ربی بنو پھڑایا واپس میں کوفہ دے اندر آیا میں بھائی نو کہن لگا بھائی تو ڈر جا لیکن میں حج دے نہیں جانا میرا بھائی بار بار میں نو کہن لگا حج فرض ہے صاحب مال بھی ہیں میں حج واسطے چل فرمایا میں نہیں جانا جنہ سامان سی میں مستحق تک پہنچا دیتا وے ربی بن سلیمان فرمان دن قافلے حج تے کوفہ تو روانہ ہو گئے چلے گئے میں واپس آیا وہاں اپنے گھر دے اندر لیکن سکھ حج دی رسول اللہ دے جناب روضہ پاک دی محبت میرے دل دے اندر بڑی سی وقت گزر دا گیا حج دے ایام ختم ہو گئے ہر علاقے دے حاجی واپس لوٹنا شروع ہوئے میں نو خبر ہوئی میں گیا وہاں تاکہ میں حج تے نہیں گیا لیکن حج کرن والا نو مل کے آواں اور مادن میرے دل دے اندر ایک خیال آیا یار میں مل کے تے آواں انہوں جنہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب کی تھی فرمادن میں گیا جڑے میرے علاقے میرے پنڈ دے قریب دے حجاج کرام ہے سن انہاں تو پہلو دور والے انہوں فرمادن میں ملن گیا ایک حاج نو میں جا کے سلام کیتا السلام علیکم اللہ تیرا حج قبول کرے اللہ تیریاں تمام عبادتاں قبول کرے تو بڑی سعادت حاصل کی تھی اللہ نے تینوں بڑی توفیق عطا فرمائی وہ حج کہنے لگا تو جو دعا میرے حق کر رہے ہیں میں بھی دعا کرنا جو تو حج تے میرے نال سے اللہ تیری حج بھی قبول کرے میں مزدلفہ دے اندر سا تو بھی مزدلفہ دے اندر اپا نال تے رہے ہیں میں میدان عرفات تو بھی میدان عرفات سے فرماندن جڑے جڑے مقام تے میں سا تو نال سے میں دعا کرنا اللہ تیری حج قبول کرے ربی بن سلیمان فرماندن میں حیران ہو گیا میں تے گیا ہی نہیں میں حج تے گیا ہی نہیں تے حج صاحب آخ دن بھئی تو منہ اچ بھی سائیں مزدلفہ اچ بھی سائیں عرفات اچ بھی سائیں مسجد نبوی اچ بھی سائیں جدوں جناب شیطان نو کنکریاں مار رہے ساں ادو بھی تو نال سائیں فرماندن ہر رکن تے ہر عبادت دے اندر صفا مروہ دی دوڑ تو نال سائیں فرماندن میں پریشان ہو گیا یار میں گیا نہیں دوسرے کل گیا تیسرے کل گیا انہیں بھی وہی جواب دیتا کہ اے ربی بن سلیمان تو تے ساڈے نال رہے ہیں فرماندن میں جدو اپنے پنڈ دے اندر آیا انہاں حاجیاں نو جا کے ملا انہاں بھی میں نو اے ہوئی بشارت دیتی کہ ربی بن سلیمان مبارک ہوئے اللہ تیرا حج قبول کرے تو تے ساڈے نال سے فرماندن میں بڑا پریشان ہو گیا میں حیران ہویا کہ اے مولا کریم ماجرہ کیے فرماندن میں عشاء دی نماز پڑھی پڑھ کے تے میں سو گیا جدو میں ستا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خواب آ گئے حضور نے فرمایا کہ ربی بن سلیمان تو جو میری اہل بیت دی خدمت کی ہے نا سید زادی دی انہاں دی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تیری اس خدمت نو انج پسند فرمایا ہے اور میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی کہ اے کریم رب ربی بن سلیمان نو حج جتنا ثواب عطا فرما تو اللہ رب العالمین نے نا ربی بن سلیمان تیری شکل ورگا ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے اور اس فرشتے نو تیری ہم شکل بنا کے نا حاجیاں دے اندر شامل کر دیتا ہے جو ارکان رکن حج دے انہاں ادا کیتے مزدلفہ دے اندر منہ دے اندر عرفات دے اندر اور سعی دے اندر حرم شریف دے اندر او سارے حج دے ارکان اس فرشتے نے ادا کیتے او تیری ہم شکل سی
اور انہاں حاجیاں دے وچوں ربیع بن سلیمان فرماندے ایک آخری حاجی جڑا میں ملن گیا نا انہیں مینوں ایک تھیلی جناب پیسہ دی مینوں دتی تے کہن لگا جدوں مسجد نبوی شریف وچوں تو باہر نکل رہا سا نا تو اے تھیلی تو مینوں پھدائی سی کہ اے حاجی یہ رکھ لے واپس مینوں دے دے آپ فرماندن میں کہ یار میں تو تینوں دتی نہیں تھیلی خواب اچنا مدینے دے تاجدار فرمایا ربیع بن سلیمان او جڑی تھیلی سی نا تو دیتے سن درہم چاندی دے 600 تو اللہ رب العالمین نے نا سونے دے 600 دینار تینوں واپس لوٹائیں اور اس تھیلی دے اتے لکھا سی کہ جیڑا سانو ساڑی بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کر دینا آسا انہوں اس تو بہتر صلہ عطا کرنے ہیں تو اللہ دے نبی فرمایا رب تعالیٰ نے تیرا ہم شکل فرشتہ بنا کے حج دے ارکان بھی پورے کریں اور تیرا جو خدمت کیتی سی تو اہل بیت دی سادات دی اللہ تعالیٰ نے اجر بھی تینوں واپس لوٹا دیتے ہے کہ تو درہم دیتے سن اللہ تعالیٰ 600 دینار تینوں آتا واپس لوٹا دیتے ہیں تو میرا بھائی حج بہت بڑی سعادت ہے حج بھی کرو لیکن غربا دا وہ بھی خیال کرو اللہ تعالیٰ سانو دولت دیتی ہے ایسا یتیم دی خدمت کریے مسکین دی خدمت کریے بیوہ دی خدمت کریے حج بھی کرو بار بار کرو اللہ دے نبی فرمایا کہ کعبۃ اللہ تے ایک نگاہ کرن نالنا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے اور حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ حضور فرمایا جڑا میرے روضے دے نال جگہ ہے یہ جنت دا ایک ٹکڑا ہے اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی حضور فرمایا جڑا میرے روضے دی زیارت کرے گا میں محمد اس دی شفاعت کراں گا اور حضور نے فرمایا جڑا سفر دے دوران حج واسطے جاندا ہے حرمین شریفین دے سفر نو اگر وہ رستے دے اندر فوت ہو جاندا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دا حساب نہیں کرے گا بغیر حساب اس نو جنت عطا کرے گا تو حج بھی کرو بار بار عمرہ بھی کرو عمرہ دی سعادت بھی حاصل کرو حج دی سعادت بھی حاصل کرو اور نال نال غربا دا خیال رکھو یتیم دی خدمت کرو اساڑے اس معاشرے دے اندر انتہا درجے دی غربت ہے مسکین لوگ بھی ہیں یتیم بھی ہیں کوئی ایسے گھرانے بھی ہیں جنہ دا گھر کھانے دا اہتمام نہیں ہوندہ کھانا نہیں پکدا کوئی ایسے مریض ہیں جنہ کو پیسہ نہیں کہ یار اگر پیسہ آ جائے اسا علاج کریں گے تو بھائی انہاں دے علاج واسطے پیسے دا بندوبست کر اگر کسی دے گھر کھانا نہیں او دے کھانے دا اہتمام کر اگر تیرا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے سالن او دے گھر بھیج روٹی او دے گھر بھیج تو میرا بھائی اے صدقہ جڑا ہے نا آسمانی اور زمینی مصیبتاں تو مسلمان نو پناہ عطا کر دے اے صدقہ اس دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے تو حج بھی کرو اور غربا دی خدمت بھی کرو دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ اسا مسلماناں نو حج بیت اللہ دی سعادت حرمین شریفین دی حاضری اسانو سعادت نصیب کرے عمرہ دی سعادت نصیب کرے اور غربا اور یتیمہ مسکینہ محتاج حاجت مندان دی خدمت کرن دی توفیق بخشے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.